بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی نام کی بات کر رہے ہیں۔ اس سورہ کا انتخاب آپ کی سیرت کے بیان میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 1 اتنی نیک ہے کہ اس میں 2 قسم کی باتیں ہیں۔ اس میں تبرہ بھی ہے، میں تولا بھی ہے۔ اس سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے بیان کر دوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ ثواب سننا چاہتے ہیں کہ ملے گا کیا۔ جاب آپ لیتے ہی نہیں جب تک سیلری معلوم نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی آفر کرتی ہے کہ سیلری اتنی ہوگی، آپ کو قبول کرنا ہے تو کیجئے ورنہ جائیے۔ بہت ہیں لوگ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی آپ سے کہتی ہے آپ کیا لیں گے، تو جب آپ کمپنی کے تحت میں ہوتے ہیں تو آپ اور ہوتے ہیں، اور جب کمپنی آپ کے سامنے جھک جاتی ہے تو آپ اور ہو جاتے ہیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنی صلاحیتیں اتنی بڑھائی ہے کہ کمپنی آپ سے پوچھے کیا لیجیے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ روایت انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان ہوں گی۔ آج ایک روایت سے آغاز کرتے ہیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی ارشاد فرماتے ہیں امام کہ جو شخص بھی، میں ترجمہ کروں تو شاید بات اور ہوگی، میں آسان کرتا ہوں۔ وہ کون سا ایسا سورہ ہے جس کو پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا سورہ ہے جسے پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، اس میں حکم قتال آیا ہے، اور اس کے مفاہیم کے لحاظ سے اس میں انفاق کا حکم بھی آیا۔ تو سورہ انفاق بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہا نہیں گیا مگر کہہ سکتے ہیں۔ تو سورہ قتال کہا گیا، سورہ انفاق کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا ایسا سورہ قرآن مجید کا 114 سوروں میں سے جو 3 بیماریوں کا علاج بنتا ہو: شک، شرک اور کفر۔ میں اس کو اگر سیدھی حدیث بیان کرتے تو یاد نہ رہتا، اب یاد رہے گا۔ جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا۔ جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا۔ یہ 3 کون ہیں؟ ایک شک، دوسرا شرک، تیسرا کفر۔ سچے امام کا سچا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی اپنے دین میں شک پیدا نہیں ہوگا، اور جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ آخری سانس تک شرک اور کفر سے محفوظ رہے گا۔ تو شک، شرک اور کفر سے جو بچا لے اسے سورہ محمد کہتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، پڑھیے یا نہ پڑھیے، ہمارا کام تو تھا بیان کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کی آیت نمبر 1 الذین کفروا ابتدا ہو رہی ہے۔ الذین کفروا، الذین وہ کہ جو، کفروا کافر ہو گئے، وصدوا اور رکاوٹ بننے لگے، دو راستہ بند کرنے لگے، عن سبیل اللہ ہے، اللہ کی سبیل کا راستہ بند کرنے لگے۔ کافر تو بہت سے ہوتے ہیں مگر سب کافر راستہ بند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کچھ اسپیشل کافر ہیں جن کو جہنم میں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گا۔ کچھ نارمل کافر ہیں جو نارمل جہنم میں ہوں گے، کچھ خاص کافر ہیں جو خاص جہنم میں ہوں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ الذین کفروا
میں سوچ رہا تھا کہ شاید سورہ محمد کا آغاز ہوگا، ممکن حروف مقطعات سے ہو، ذکر رحمت پروردگار سے ہو، نعمت پروردگار کے اعلان سے ہو، شاید کہ نماز کے بیان سے ہو، شاید کہ روزے کے اعلان سے، شاید کہ حج کے پیغام سے ہو، شاید کہ زکوٰۃ کے اعلان سے ہو۔ سب چھوڑ کر خدا نے اس سورے کی ابتدا کی ہے ایسے مخصوص گروہ سے جو کفر اختیار کرتا ہے، اور اختیار کرنے کے بعد خدا کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ غور کیجئے، اس کے لیے خدا نے انجام بیان کیا۔ انجام کیا بیان کیا؟ اضل اعمالہم، اضل اعمالہم، خدا ان کے اعمال کو حبط کر لے گا۔ ضبط اعمال خدا نہیں کرتا، آپ اور ہم کر سکتے ہیں، خدا حبط اعمال کرتا ہے۔ ضبط اعمال ظلم ہے اور خدا ظلم نہیں کرتا۔ حبط اعمال عین عدل ہے، اور خدا تو ایسا ہے جو علی عادل کا بھی خدا ہے، وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو خدا حبط کر دے گا یا حبط کر دیے، یہ خبر ہے۔ اضل اعمالہم، خدا ان کے اعمال حبط کر دیے۔ اب اس آیت کے اعتبار سے 3 روایات آپ کی خدمت میں۔ روایت نمبر 1، سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی سورۃ محمد آیۃ فینا و آیۃ فی بنی امیہ، کتاب شواہد التنزیل میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک آیت سورہ محمد میں ایسی ہے جو ہمارے بارے میں اور ہمارے مخالفین بنو امیہ کے بارے میں، آیت کی وضاحت نہیں کی مولا نے، اشارہ کیا، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پھر آپ کے فرزند ارجمن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی، پہلے امام نے تلاوت نہیں فرمائی، اشارہ کیا۔ اس کے بعد مولا حسین نے آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا نزلت فینا وفی بنی امیہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان یعرف حالنا وحال اعدائنا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ہماری حالت کی معرفت حاصل کرے اور ہمارے دشمن کی حالت کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ اکبر، یہ تبرہ نہیں ہے، یہ تفہیم ہے، اور یہ تحقیر نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تعظیم کس کے لیے ہے، اور جس کے لیے تعظیم نہیں تو کیوں نہیں ہے۔ فرماتے من اراد ان یعرف حالنا، تو چاہتا ہو کہ پہچانے ہماری حالت، وحال اعدائنا، اور پہچانے ہمارے دشمنوں کی حالت، فلیقرأ سورۃ محمد، بس اسے چاہیے کہ پڑھے سورہ محمد۔ فإنہ یراہا فینا وفی آدائنا آیت، فرماتے ہیں پس وہ ضرور پڑھے گا، ضرور دیکھے گا، ضرور سمجھے گا اس میں ایک آیت کو جو ہمارے بارے میں بھی ہے اور ہمارے آدا کے بارے میں بھی ہے۔ اب کمال یہ کہ 2 اماموں نے آدا کے خاندان کا نام لیا، اور تیسرے امام نے آدا کے خاندان کا نام نہیں لیا، بس ہو گیا نام۔ اب تو سمجھ لیجئے امام اول سے امام ششم کے دور تک آ گئے، اب نام کی حاجت نہ رہی، اب کام پہچان،
اب آئیے ان 3 روایتوں کے خلاصے کے ساتھ ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس آیت میں آل محمد کا حال کہاں پر ہے اور آل محمد کے اعداء کا حال کہاں پر ہے. آیت کی ابتدا الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر اختیار کرنے والے، وصدوا عن سبیل اللہ ہے، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے. کافر ہونا عیب نہیں تھا، شاید کافر کبھی مسلمان ہو جاتا، لیکن اگر کوئی کافر خدا کے راستے سے روکنے لگے اس کا مطلب عام کافر نہیں ہے، خدا کے راستے کو جانتا ہے. اگر نہ جانتا ہوتا روکتا کیسے؟ یہ صدو بتا رہا ہے، بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ خدا کے راستے کو پہچانتے ہیں. خدا کا راستہ کیا ہے؟ بہت ساری تفصیل اور بہت ساری تفسیر میں جائیے. لفظ سبیل، ایک تو لفظ سبیل آپ کو ملتا ہی وہاں ہے جہاں آل محمد کا ذکر ہو، چاہے وہ سبیل نظر کی ہو یا نیاز کی ہو. لفظ سبیل وہی ہے جہاں ذکر آل محمد ہے، اور باقی جگہ سبیل نہیں ہے. غور کیجیے گا، لفظ سبیل سے پہچان یہ روایت ہے. یہ کون سے افراد ہیں؟ یہ جو پہلے تو ایمان لے کر آئے، ایمان ظاہری اعتبار سے یعنی کہ اسلام لے کر آئے، پیغمبر کے ساتھ رہے، اور جب پیغمبر کے ساتھ رہے، پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہوں نے اس راستے کو سمجھ لیا کہ راستہ کون سا ہے، پھر خود بھی دور رہے اور اوروں کو بھی وہاں جانے سے روکتے رہے. ورنہ کیوں کہتے کہ قرآن پڑھو فضائل علی بیان نہ کرو؟ کیوں کہتے کہ قرآن پڑھو مگر ذکر آل محمد میں فضیلت نہ آنے پائے؟ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں، قرآن سمجھنے والے بہت کم ہیں.